فہیم کمانڈو کا بھائی بھی تھا مزمل فاروقی، اس کا قتل کیوں پولیس نے کیا؟ مزمل فاروقی کا بٹ صاحب قتل ایسا قتل ہے جس نے فہیم کمانڈو کو پولیس کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ مزمل کا قتل بالکل بے گناہی کی مثال ہے۔ جو بڑے بڑے واقعات جو ہیں کراچی میں آج تک ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماورائے عدالت قتل ہیں اور ظلم اور زیادتی ہے، وہ ہے مزمل فاروقی کا قتل۔ مزمل فاروقی اپنے بھائیوں اور والدین کے ساتھ شفٹ ہو گیا اسلام آباد، کراچی کو چھوڑ دیا۔ اسلام آباد شفٹ ہوا اس لیے کہ آئے روز پولیس چھاپے مارتی تھی، اور اس کا اصل میں فہیم کمانڈو کا، فہیم فاروقی کا پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے، اور وہ رسوا کرتے تھے گھر والوں کو، ان کے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، ان کے گھروں میں بھی چھاپے پڑ رہے تھے۔ تو اس خوف سے کہ ہم ٹارگٹ نہ ہو جائیں، یہ لوگ وہاں چلے گئے۔ جب اسلام آباد شفٹ ہوئے تو اسلام آباد سے ایک دن اس نے یہ پلان کیا، چھٹی لی اپنے دفتر سے، اور یا اس نے کہا کہ یار کوئی ایسا سلسلہ نکالا جائے کہ فہیم کو واپس لایا جائے، وہ ایک ایسی دلدل میں جا رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں اسلام آباد کوئی دفتر سے چھٹی لے لی، یا کوئی پروگرام بنا لیا دفتری امور کا، کوئی سسٹم بنایا، اور وہ اسلام آباد سے کراچی آ گئے۔ نارتھ ناظم آباد میں ایک آئس برف کا ڈپو تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دو دوست فہیم کے بہت قریب، ان کو بلایا مزمل نے، اور مزمل فاروقی نے ان سے کہا کہ یار فوری طور پہ میرا پیغام دو فہیم کو کہ فہیم آ جائے میرے پاس، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، پولیس سے دشمنی مول لے رہا، آئے روز ایک نیا معاملہ بنتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ پولیس اس کو راستے سے ہٹا دے اور انتقامی کارروائی کر لے اس کے خلاف، تو اس کو بلا کے لاؤ۔ ابھی یہ گفت و شنید ہو رہی تھی تو اس ایک دو تین لوگ آتے ہیں پولیس والے، فہیم فاروقی کی تلاش میں کراچی کا ہر پولیس اہلکار تھا۔ تو وہ پولیس والے آئے، انہوں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ویسے روٹین میں کھڑے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کون ہو، تم کون، ایسے پوچھتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ خیریت ہے، کیا ہوا معاملہ؟ ایم کیو ایم کے لوگ تھے، ایم کیو ایم کے سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم فہیم فاروقی کو ڈھونڈ رہے ہیں، گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ وہاں ایم کیو ایم حقیقی جو ان کا مطالب گروپ تھا، اس کے لوگ بھی 3-4 کارکن بیٹھے ہوئے تھے۔ نارتھ ناظم آباد بڑے مشہور چورنگی ہے، اب وہاں جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حقیقی والوں کا ان دنوں میں یہ ایک عام الزام تراشی تھی کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کی مخبری حقیقی والے کرتے ہیں اور ان کو گرفتار کروا دیتے ہیں، پولیس کے ہاتھوں مروا دیتے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی۔ تو ان سے ہی پوچھا ایم کیو ایم حقیقی والوں کو دیکھ کے پولیس والوں نے کہ فہیم فاروقی، انہوں نے کہا فہیم فاروقی تو یعنی وہ تو گھر آگے ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، انہوں نے کہا یار وہ سامنے اس کا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مزمل فاروقی۔ ایم کیو ایم حقیقی والے جو پہلے پس پردہ مخبری کرتے تھے، اس دن انہوں نے فہیم کے بھائی مزمل فاروقی کی ببانگ دہل علل اعلان مخبری کر دی کہ یہ ان کا بھائی ہے۔ وہ ادھر اس کے پاس گئے، اسے کہتے ہیں تم بھائی ہو اس کے؟ اس نے کہا کدھر ہے فہیم؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا۔ وہ لہجہ اس کا ایسا تھا کہ اس نے مزمل نے کہا کہ تم کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ وہ بھی نوجوان خون تھا اور تھا بھی بھائی فہیم کا۔ انہوں نے کہا کس طرح بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جیسے ہی بات کر رہے ہیں، تم ہمیں کیا تمیز سکھاؤ گے؟ تم کون ہوتے ہیں تمیز سکھانے والے؟ تو تکرار شروع ہوئی۔ تو تکرار شروع ہوئی تو تو تکرار کے دوران ہی مسئلہ یہ الجھ گیا اور باہم دست و گریبان ہونے لگے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو انہوں نے دھکا دے کے پیچھے کر دیا۔ پولیس والے تھے نا، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اور سیدھی فائرنگ کی۔ 4-5 گولیاں مزمل کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ یہ وہ دو ساتھی جن کو بلایا تھا اس نے، فہیم کے دوستوں کو، وہ عینی شاہد ہیں اس واقعے کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے وہیں اس کو جو ہے نا گولیاں ماری، سیدھی فائرنگ۔ اور جبکہ نہیتا تھا، وہ کہیں بھاگ نہیں رہا تھا، کچھ کہہ نہیں رہا تھا، صرف اگر تلخ کلامی ہوئی بھی، تلخ کلامی کے نتیجے میں انہوں نے فائر، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ تو پولیس مقابلہ بھی نہیں ہے، یہ تو یک طرفہ فائرنگ ہے، قتل ہے۔ وہ فوری طور پہ اٹھاتے ہیں راگیر سارے اور اس کو قریب ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، وہاں وہ تصدیق کرتے ہیں موت کی، یہ مر چکا ہے۔ اور قصور صرف اتنا تھا کہ یہ فہیم فاروقی کا بھائی تھا۔ فہیم فاروقی کا بھائی ہونے کی سزا بھی دی اس کو، لیکن کس انداز کی؟ اب لیکن پہلے وہ سن لیں، وہ دونوں جو ہے نا وہ فوری طور پہ اطلاع کرتے ہیں فہیم کو کہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ دیکھو۔ وہ تو پیغام لے کے جا رہے تھے کہ بلا فہیم کو، یہ مزمل تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ میرے بھائی کو بلاؤ، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ وہ سمجھانے بجھانے کے لیے بلا رہا ہے، اور پولیس والوں نے اسی کا خاتمہ کر دیا۔ اب یہ اتنا خوفناک واقعہ تھا، شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا کہ فہیم کمانڈو کا بھائی
पुलिस के हाथों मारा गया। MQM के नौजवान और कराची के आम नौजवान, यंगस्टर्स, यंग ब्लड जो है, वो सारे के सारे सड़कों पे आ गए, एहतजाज हुआ। कितना जुल्म हुआ कि पुलिस ने सीधी फायरिंग करके बंदे को मार दिया। पुलिस पे पहले इल्ज़ाम तराशी बहुत थी कि आए रोज़ कत्ल व गारत गरी हो रही है, पुलिस उस खून में शामिल है। अभी ये मामला चल रहा था तो ये पता लगा जी कि उन्होंने भाई भी मार दिया। फ़हीम के साथ जुल्म ये हुआ जहाँ से उसका जहन मुस्तकिल इंतकामी बन गया। वो ये जुल्म हुआ कि उसके भाई को जनाजे में शरीक भी नहीं होने दिया गया। वो कहते ये हैं कि जनाजे के वक्त पुलिस के सादा पोश और बावर्दी उन्होंने जनाजे के शुरका को घेरा हुआ था। जनाजे की जो जस्दे खाकी है उसका, मुजम्मिल का, उसको भी घेरा हुआ था। नाज़माबाद में बड़ा जनाजा था और फ़हीम को वहाँ नहीं आने दिया गया। फ़हीम के जहन में मज़ीद उबाल आया और वो इंतकामी जज्बा जो था वो मुस्तहकम हुआ। अगर उस दिन मुजम्मिल फ़ारूकी की मुलाकात हो जाती फ़हीम से तो आज हालात कुछ और हो सकते थे। अगर मुजम्मिल उसे समझाता अपने भाई फ़हीम को तो ऐन मुमकिन है कि वो राह रास्त पे आ जाता, और अगर वो इंतकामी जज्बा बना चुका था पुलिस के ख़िलाफ़ तो वो वापस आ जाता, वो जज्बा ख़त्म हो जाता। और भी देख, सिर्फ ये नहीं, उनके वालिदैन भी माशाल्लाह ज़िंदा थे, भाई ज़िंदा थे, बहनें थी, फिर अहले इलाक़ा थे, नाज़माबाद पढ़े लिखे। नाज़माबाद का लिटरेसी रेट, शरह तालीम जो 80% से ज़ायद है, तो वहाँ के लोग अगर समझाते बुझाते उसको तो शायद वो समझ जाता, संभल जाता। तो जो शख्स एक तारीक राहों का मुसाफिर बन रहा होता है ना, तो उसके राह में रुकावट खड़ी करके ही उसको तसीह उसकी की जाती है ना, इखलाकी तौर पे उसको बाउंड किया जाता। पुलिस ने चलती पर तेल का काम किया। फ़हीम के साथ जो होना तो होना था, मुजम्मिल को उसकी ज़िंदगी उससे जबरन छीन ली, जिसका नतीजा ये निकला कि फ़हीम फ़ारूकी जो फ़हीम कमांडो बन चुका था, उसने कई गुना ज़र्ब खा ली। और उसका जज्बा जो मोजन था, उन्होंने कहा जी कि अब शूट एट साइट है पुलिस वाला। जहाँ कहीं पुलिस वाले का मुझे पता लगा, चुन चुन के मारता रहा। मोटरसाइकिल पे बैठता रात को कि चलो निकलो, देखें कहीं पुलिस वाला तो नहीं है। कोई पता लगे कि 2 बंदों को नहीं छोड़ता था वो। 100 तो पुलिस वाले मारे ना, उसने मुखबर भी कई मारे जिनके बारे में पता लगा कि मुखबरी हमारी करते हैं। MQM हकीकी का जो 2 नौजवान थे, उनमें से एक की लाश मिली थी कुछ अरसे बाद। जिन 2-3 पे मुखबिर, जिसने मुजम्मिल का इशारा किया था कि ये मुजम्मिल फ़ारूकी है, उसकी भी लाश मिली थी। तो ये जो था फ़हीम कमांडो, इसने अपने भाई मुजम्मिल का बदला जो 100 पुलिस वाले मार के लिया, उनके साथ साथ मुखबरों को भी जो है ना वो इंतकाम का निशाना बनाया। और वो इस अंदाज से इंतकाम का निशाना बने कि बाज़ की लाश को ये घसीटता भी रहा।